اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج ہم نے سورۃ البقرہ اس کی ابتدائی آیات کا درس پڑھنا ہے. ترجمہ اور تفسیر. سورۃ البقرہ احادیث آثار صحابہ میں اس کا یہی نام مذکور ہے. ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ روایت ٹھیک نہیں ہے جو ذکر کرتے ہیں نا کہ اس کو سورۃ بقرہ کہنا ٹھیک. بقرہ کہتے ہیں نا گائے کو. آگے گائے کا تذکرہ آئے گا. وہ میں نے ذکر کی تھی نا ایک دن بعد کہ بھائی قرآن گدھے تک یہ ذکر سوچا کسی نے ایسی روایت کر دی ہو کہ گائے کا کیا تذکرہ ہے. بھائی گائے یہ جانور کا نام قرآن میں ٹھیک نہیں ہے. وہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے. جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ صورت کون سی ہے؟ مدنی. اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہجرت المدینہ کے بعد اللہ کے نبی اگرچہ مکے میں ہیں تو ہجرت کے بعد نازل اگر صورت ہو رہی ہے تو وہ کون سی شمار ہوگی؟ وہ مدنی ہی شمار، مدنی دور کے اندر نازل ہوئی ہے نا. بعض حضرات اس طریقے سے لوگ کیا دیتے ہیں نا، مشہور ہے کہ جو مکے میں نازل اللہ کے نبی تھے تو جو نازل ہوئی وہ مکی بن گئی، جو مدینے میں نازل تھے وہ نازل ہوئی وہ کیا بن گئی؟ مدنی. نہیں، یہ دور کی بات ہے. جو مکی دور میں نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی ہے. جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں اس میں کیا ہے؟ مدنی ہے. سورۃ البقرہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے اسی سورت کا کیا ہوا تھا؟ نزول شروع ہوا تھا. اس کی مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں آتی رہی ہیں. اس کی کچھ آیتوں کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مکی ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی کیا ہیں؟ مدنی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے اندر بھی کیا ہوئی ہے؟ یہ جیسے ربا کے احکام ہیں اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئے ہیں. وہ کون سے احکام؟ سود کے. تو وہ اس صورت کے اندر آئیں گے نا آگے جا کے. تو سن 10 ہجری کے اندر 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کیا ہوئے ہیں، اس میں احکام آئے ہیں. تو اس حالات کے اعتبار سے یہ صورت کیا ہے؟ مدنی شمار کی جاتی ہے. فضائل اس صورت کے بہت زیادہ ہیں. جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اہل باطل اور جادوگر اس سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. مراد یہ کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں چلے گا. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین اور جنات کیا ہو جاتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ برکت ہے. اور اس کا نہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ بد نصیبی ہے، حسرت ہے. اور اس کے ذریعے سے اہل باطل پر کیا پایا جاتا ہے؟ قابو پا لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن ہے، ذروۃ القرآن ہے. کسی بھی چیز کی بلندی کے بارے میں یہ الفاظ کیا کیے جاتے ہیں؟ بولے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی جو بھی آیت نازل ہوتی تھی، سورۃ بقرہ کی جو بھی آیت نازل ہوتی تھی اس آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے آیا کرتے تھے اس کو نازل کرنے. اتنے استقبال کے ساتھ یہ کیا آتی تھی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی. اس صورت کے اندر ایک ایسی آیت آئے گی جو تمام آیتوں سے افضل آیت ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو پڑھ لے گا تو رات میں پڑھے تو رات کو جن شیاطین اور ہر چیز کیا ہوگی اس کے گھر میں ایسی داخل ہوگی.
اور اس کو اپنے اہل و عیال پر رات میں پڑھے گا تو ہر قسم کی آفت، بیماری، رنج اور غم سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ پہلی 4 آیتیں سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں۔ آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، تو وہ کتنی ہو گئی؟ 3۔ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں رکوع تک 3 وہ ہوگی، کتنی ہو گئی؟ 7، اور 3 آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک۔ یہ 10 آیتیں جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ ان تمام آفت سے کیا کریں گے؟ آمن الرسول سے تو 2 آیتیں ہیں، للہ سے پورا رکوع، پھر للہ ما فی السماوات، 3 بنے گی نا، ہاں پھر پورا رکوع، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا بنے گی؟ 10 آیتیں پوری کرنی ہے ہم نے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، پرہیزگاروں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے روزی دی ہے ان کو جو اس میں سے کچھ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو کہ نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جاننے والے ہیں۔ آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو مطلب تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ راز رکھا، راز کے اندر رکھا۔ وہ کچھ باتیں ایسی تھیں، روایات میں آتا ہے کہ ہر نبی کے پاس جو کتاب نازل ہوئی اس کتابوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس نبی اور رب کے درمیان کیا ہوتی تھیں؟ راز ہوتی تھی، راز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو راز کی باتیں تھیں وہ ان حروف مقطعات میں سے تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، کبار صحابہ، وہ ان کے بارے میں یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی مراد صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں یہی کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ عالم بمراد، اس کی مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ باقی چونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ برکات سے بھی خالی نہیں ہے، فضائل سے بھی خالی نہیں ہے، ثواب سے بھی خالی نہیں ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں لکھی جاتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے۔ ذالک اسم اشارہ ہے، یہ اسم اشارہ بعید کے لیے بولا جاتا ہے، وہ کتاب کیا، لیکن ترجمہ اس کا کتابوں کے اندر لکھتا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک، اگر اس میں اشارہ قریب کا مان لیا جائے، یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ عربی کے
یہ بعض دفعہ قریب کا اشارہ بعید کے لیے اور بعید کا اشارہ قریب کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ لیا جائے کہ یہ قریب اشارہ، اس کا قریب کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر تو یہی کتاب ہے جو قرآن پاک ذکر کی گئی ہے۔ اور اگر اس کا اشارہ لیا جائے ذالک وہ کتاب، تو اس کا مشارہ الیہ بنے گا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جس کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب کہ جس کی خلاصہ وہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ اس کتاب کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور کے اندر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت میں لکھوا کے نہیں گئے تھے جیسے آج ہمارے پاس مصحف موجود ہے۔ ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے یہ کون سا ہے؟ مصحف عثمانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مصحف میں جمع کیا تھا نا اس کو۔ تو یہ کتاب، اس بات کے اوپر لوگ اہل تشیع یا کچھ لوگ اہل باطل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی نے لکھوا کر دیا ہی نہیں، اس میں کس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ سے اللہ کے نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا؟ تو پھر یہاں اس میں اشارہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اشارہ اس سے پھر کیا ہوا؟ بعید کا مراد ہوا کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس قرآن پہ کیا ہوگا؟ وار ہوگا، حملہ ہوگا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی بعید کا اشارہ بنا کر فرما دیا کہ جو قرآن تجھے ابو بکر دے کر گئے، جو قرآن تمہیں عمر دے کر گئے، جو قرآن تمہارے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے کر گئے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تینوں باتیں سمجھ آ گئی نا؟ ھدی للمتقین، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ جو ڈرنے والے نہیں اس کو نہیں راہ بتلاتی، اس کو ہی بتا تو پھر ھدی للمتقین کیوں ذکر کیا؟ حاصل وہی کر سکتے ہیں، ہاں جی، ہدایت حاصل وہی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے نے کوئی موت پہن دی ہے۔ ہدایت کے 3 درجے کل بیان کیے تھے، ہدایت کے 3 درجے کل بیان کیے تھے۔ ایک ہدایت کا درجہ عام تھا جو تمام امت کو کیا تھا، تمام لوگوں کو کیا تھا؟ عامۃ الناس تھا۔ ایک ہدایت کا درجہ مومنین کے لیے تھا، اور ایک ہدایت کا درجہ کن کے لیے تھا؟ متقین کے لیے تھا۔ یہ کل تینوں درجے ذکر ہوئے نا، تینوں درجے، باقی وہ تو معنی ہے نا، ایصال الی المطلوب راحت الطریق، وہ تو معنی ہے نا، مطلب درجات اس کے کیا ہیں؟ 3 ذکر ہوئے تھے۔ تو یہاں تیسرا درجہ کہ ہدایت کے درجے سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ہدایت کے درجے سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ پیچھے صورت کے اندر ذکر ہوا تھا صراط المستقیم کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی آگے 2 باتیں آ گئی تھیں کہ ان لوگوں کے رستے پر چل جا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ان پہ چلا اور غضب والوں پر نہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ آگے وہ جو انعام والے رستے ہیں، یہ کیا ہیں؟ صراط مستقیم والے لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ متقین، پرہیزگار۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ پرہیزگار ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ کل یہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہدایت سے تو کوئی بھی معنی نہیں ہے نا، ہر کسی کو ضرورت ہے ہدایت، طلب ہدایت کی ہر کوشش کرتا ہے نا، ہر بندہ طلب کرتا ہے ہدایت کو۔ تو اس لیے یہاں متقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے اللہ پاک چونکہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم اگر آپ ہدایت پہ آنا چاہتے ہو اور اگر صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ جو میں آگے صفات متقین لوگوں کی بیان فرما رہا ہوں، ان صفات کو اپنا لو اور ان متقین کو دیکھ لو، ان کے مطابق زندگی گزار لینا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ صراط مستقیم پر چل پڑو گے۔ جیسے کل یہ اعتراض اٹھایا تھا نا، کوئی ہے کل بات ذہن کے اندر جو میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انعام یافتہ طبقات کتنے تھے؟ 4 طبقات تھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ پاک نے یہ میں نے اعتراض کیا تھا نا کہ صرف نبیین کیوں نہیں آ گیا؟ تو فرمایا کہ صدیقین، شہداء، صالحین بیان فرما دیا کہ یہ تو لوگ قیامت تک رہیں گے، تو ان کو آپ نمونہ بنا کر کیا کر سکتے ہو؟
صراط مستقیم تلاش کر سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ پاک نے متقین لوگوں کو فرمایا کہ تم ان کو دیکھ کر ان کے مطابق کیا کر سکتے ہو، صراط مستقیم حاصل کر سکتے ہو، اس پر چل سکتے ہو۔ وہ متقین لوگوں کی صفات آگے ذکر کی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، اندیکھی غیب کی چیزوں پر۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ یؤمنون بالغیب، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو بلا مشاہدہ اس کے اعتماد پر مان لینا، کسی کی بات کو بلا مشاہدہ اس کے ایمان پر اس کے اعتماد پر مان لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر مشاہدہ ہو گیا یا مشاہدہ کر لیا تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ بلکہ کیا ہے؟ تصدیق ہوگی، بلکہ وہ کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی۔ او بھائی وہ گل سنو، بڑا بےتاب ہے، کون ہے وہ گل سنو جائے۔ تو کسی کی بات کو اس کے اعتبار پر کیا کر لینا؟ مان لینا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیونکہ آگے اس کی وضاحت بھی غیب کے ساتھ آ گئی نا، بن دیکھے بات ایمان لے آنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں کہوں کہ عبد المہاد نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ واقعی سفید پائے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایمان اس کو نہیں کہہ سکتے، تصدیق ہوگی کہ واقعی بھائی، کیونکہ وہ مشاہدہ ہو گیا نا، مشاہدہ ہو گیا۔ اگر جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت برہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے بغیر کسی مشاہدے کے نبی کی بات پر یقین کر لیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ایمان بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ ایمان بن گیا۔ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ایمان نام ہے یقین رکھنا، عقائد کے اوپر عمل کرنا، عقیدہ بنا لینا، اور اسلام نام ہے جو کیا کر لینا؟ عمل کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لینا، عمل کرنا۔ لیکن دونوں کا تعلق کس کے اوپر ہے؟ ایمان اور اسلام کا تعلق کس پر ہے؟ دل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا ایمان تو ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کی بات پر اس نے بھی بات کر لیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اس کا اس زندگی کا کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ لیکن عمل اس کا ویسا نہیں ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر، اس کو معلومات ہیں، اس کو کیا ہے؟ معلومات ہیں۔ ایک بندے کا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن وہ دیتا نہیں ہے، تو اس کے پاس علم ہے، ایمان یقین اس کے پاس اعتماد یقین کی کمی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایمان کی کمی ہے، ایمان کمزور ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ اس کا عمل اس کے قول اور اس کے فعل کے مطابق نہیں جا رہا، کیونکہ جو ایمان ہے یہ دل سے شروع ہوتا ہے اور زبان پر آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ایمان وہ ہے جو دکھایا نہیں جا سکتا، اور عمل وہ ہے اسلام وہ ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ عمل ایمان جو ہے دل سے شروع ہوگا اور زبان پہ آ کر کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس کا اقرار ہو جائے گا، جو ہوگا اندر وہ نکلے گا۔ جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور، پھر یہ کیا بن گیا؟ نفاق بن گیا، منافقانہ چالو گی نا۔ اسلام یہ ہے کہ جو زبان سے شروع ہوتا ہے اور دل میں جا کر کیا کرتا ہے؟ پہنچتا جاتا ہے، دل میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کچھ ہے، تو پھر یہ اسلام تو نہیں ہے نا۔ جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ایمان بھی کامل ہے اور اسلام بھی کامل ہے۔ بغیر ایمان کے اسلام معتبر نہیں، اور بغیر اسلام کے ایمان معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عمل بھی شک اگرچہ اس کا ٹھیک ہے، تو پھر اس کا عمل کیا کر لے گا؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے،
لیکن اسلام میں اس کے کیا ہے کمی ہے، اسلام میں کمی ہے۔ تو چونکہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے یا ایمان پر فوت ہونے کی وجہ سے اس کو ایمان تو کی حد تک تو آخری درجے میں جا کر تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ابتداً تو وہ بھی کیا کرے گا، اپنی عمل کی کوتاہی کی سزا بھگتے گا نا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری بات نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے حقوق کو ادا کرنا، واجبات، سنن، فرائض، ٹھیک ہے نا، اس کی ادائیگی کے ساتھ تعدیل ارکان کی رعایت رکھتے ہوئے کیا کرنا، نماز کو ادا کرنا، یہ کیا ہے، اس کا قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا اس کو، پھر فرمایا فرجی فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر بلایا، پھر کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ تیسری دفعہ پھر وہ گئے تو پوچھا کہ اللہ کا پیارے حبیب کہ میری غلطی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رکوع سجدہ صحیح طریقے نہیں کر رہا تھا۔ بلایا اور کہا لوٹ جا، تو نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز نہیں ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھ۔ فرمایا تم رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اطمینان کے ساتھ تم نہیں کرتے تھے تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں، قومہ اور جلسہ، رکوع کے بعد پورا کھڑا ہو جانا اور سجدے کے بعد کیا کر دینا، درمیان میں جلسہ اختیار کرنا۔ یعنی رکوع اور سجدے میں تم جلدی کرتے ہو، اس وجہ سے تمہاری نماز کیا ہو رہی ہے، ناقص ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پورے حقوق کو جاننا، سمجھنا، اس کے مطابق نماز پڑھنا۔ تو چونکہ ہم ابھی جا کے کلاس کا ابتدائیہ ہے تو یہ باتیں آگے جا کر آپ کو پڑھائیں گے۔ ایک دفعہ آپ تھوڑی تجوید ٹھیک کر لیں، نماز ٹھیک کر لیں، تو پھر ہم آپ کو ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی پچھلی کلاس میں تو سارا ہوا ہے نا، اس دفعہ بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے بات کیا آ گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ قرآن میں جہاں آیا ہے نا، اس سے عموماً صدقات نافلہ مراد ہے۔ جہاں زکوٰۃ کا لفظ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا مسئلہ ذکر کرنا ہوتا ہے نا، وہاں زکوٰۃ کی صراحت بیان فرماتے ہیں۔ تو صدقات واجبہ کو بھی یہ شامل ہے، صدقات نافلہ کو بھی یہ بات کیا ہے، شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے، اب الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رزقناہم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، ان کو جو ہم نے روزی دی ہے، ان کو، اس میں سے کیا کرتے ہیں، ہم ہے نا، ان کو، جو ہم نے کن کو متقین کو، متقین کی صفات ہیں تینوں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا لفظ ہے، ہم نے دیا ہے، کیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ تو جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ کس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پہلے دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرے غریبوں کے اوپر، بندوں کے اوپر کیا کرو، خرچ کرو۔ تو جب اللہ دے اور پھر وہ مانگے اور کہے میرے غریب بندوں کے اوپر خرچ کرو، تو انسان نہ دے تو رب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ فرماتے دیا میں نے ہے اور میں ہی کہہ رہا ہوں میرے نام پہ خرچ کرو، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو دیا کہتا ہوں سارا ہی خرچ کر دو، من و مما، اصل میں تھا من تبعیضیہ ہے، اس کا بعض خرچ کرو، کچھ خرچ کر دو، کچھ خرچ کر دو سر۔ اگر زکوٰۃ بھی دینی ہے تو وہ کتنا دینا ہے، 2.5%، 40واں حصہ، 2.5% دینی ہے نا، تو وہ بھی اللہ پاک فرماتے کچھ دو۔ عشر بھی، اگر زمین کو آپ پانی خود لگاتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے، تو 20 من میں سے کیا دینا ہے، 1 من۔ اور اگر وہ بیرانی ہے، بارش کے پانی سے بغیر خود پک جاتی ہے، تو اس 10 میں سے 1 من دینا ہے، صرف 10واں حصہ۔ تو اللہ فرماتے کچھ دو، باقی آپ کیا کر لو، اپنے خرچے کے لیے رکھ لو۔
و بن مانگ اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر اگر زکوٰۃ نہیں بھی بنتی، عشر نہیں بھی بنتا، تو جو اس کے پاس جائیداد ہے اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے پر کیا کرتے رہنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہمارے اوپر تو زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا لینے والا ہاتھ ایسے کرتا ہے نا، دیں یار، دینے والا اہم دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ کوشش کرو کہ اللہ پاک نے اگر دینے والا کیا ہے تو دیں، تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا دیا ہے وہ رزق، جب اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ یونفقون اس میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔